شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ عورتوں میں جو مرض آج کل زیادہ سرِ عام پایا جانے لگا ہے وہ ہے بد زبانی کا مرض۔ میری پیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، یہ بد زبانی نے ہمارے معاشرے کو، ہمارے گھروں کو، ہماری دنیا کو ختم کر دیا۔ آج اس بد زبانی کی وجہ سے ہماری بیٹیوں کے گھر ختم ہوتے جا رہے ہیں، ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو اور ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ جو زبان چلا رہے ہیں، یہ زبان جو جس کا استعمال ہمیں اس طریقے سے کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے آپس میں جو اختلاف ہے، لڑائی جھگڑا ہے، وہ ختم ہو جائے، ایک دوسرے کے لیے جو منافقت ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن ہماری اس زبان نے، ہماری اس بد زبانی کی وجہ سے آپس میں جھگڑوں نے جنم لے لیا، ہمارے گھروں کے سکون کو ختم کر دیا۔ ہم بے سکونی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے درمیان وہ محبت نہیں رہی، وہ پیار نہیں رہا، وہ خلوص نہیں رہا جن کے منتظر ہم سب تھے۔ آج اس بد زبانی نے ہمارے معاشرے کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ خاص طور پر عورت کا کردار، جو بیوی ہے، اگر وہ شوہر کے سامنے بد زبانی کرتی ہے، ماں بیٹی ہے تو ماں کے سامنے بد زبانی کرتی ہے، بہن ہے تو اگر وہ اپنے آپس میں بہن بھائیوں کے جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ بد زبانی کی وجہ سے ہی۔ ہماری عورتوں میں ایک چھوٹی سی خامی کہتے ہیں کہ اگر وہ مٹ جائیں تو یہ سچ مچ حوروں بن جائیں گی، اور وہ اگر کثر کیا ہے، اگر وہ کثر زبان، یعنی کہ اگر زبان کا وہ اچھی طرح استعمال کریں تو وہ حور بن سکتی ہیں، اور اگر اس زبان کو ہم بد زبانی کے طور پر استعمال کریں، جیسے بچھو کا ڈنگ ذرا سی حرکت میں آدمی کو بلبلا کر رکھ دیتا ہے۔ ایک بزرگ نے اس کا خوب علاج کیا کہ اس نے کہا تھا کہ ایک عورت نے شکایت کی، خاوند سے روز لڑتی رہتی تھی، کوئی تعویذ ایسا دیجیے کہ لڑائی نہ ہو۔ انہوں نے کہا ایک بوتل میں پانی لاؤ، میں پڑھ کر دوں گا، اس سے لڑائی نہیں ہوگی۔ وہ بوتل میں پانی لائی، انہوں نے اس پہ کچھ جھوٹ موٹ پڑھا دیا اور فرمایا جب شوہر گھر میں آیا کرے تو اس پانی کا ایک گھونٹ منہ میں لے کر بیٹھ جایا کرو، پھر لڑائی نہیں ہوگی۔ اس نے ایسا ہی کیا اور واقعی لڑائی ختم ہو گئی۔ پانی کا دم کرنا تو نام کے لیے تھا، اصل تدبیر سمجھانی تھی کہ جب پانی منہ میں لے کر بیٹھ جائیں گے تو زبان کینچی کی طرح نہیں چلے گی اور لڑائی نہیں ہوگی، کیونکہ اس بد زبانی سے اس لیے بزرگ نے اس کو بند کرنے کے لیے ایک تدبیر سوچی کہ اب بھی عورتیں اگر اس طرح منہ بند کر لیں تو واقعی لڑائی نہیں ہوگی۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے لیے اس چیز کی حفاظت کا ضامن بن جائے جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اور جو اس کے دونوں رانوں کے درمیان ہے، تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ اس حدیث سے ثابت ہے کہ اگر عورت اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لیتی ہے تو وہ اپنی اعضاء کے میں مطلب اپنی اچھی اور بری تدبیر سے بچ جائے گی۔ اسی طرح زبان سے ہم تمام خواتین اللہ کا نام لیتے ہیں، اسلام کا کلمہ اسی سے پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، خیر کی دعوت اس سے دی جاتی ہے، دوسری نیکیاں ہوتی ہیں، ان میں بھی زبان کا استعمال کسی نہ کسی شریعت ہوتا ہے۔ اس کے برعکس خواتین اسی زبان سے کفر کا کلمہ، شرک کے الفاظ استعمال کر دیتی ہیں، گالی بھی دے دیتی ہیں، ناشکری بھی کرتی ہیں، غیبت چغلی بھی کرتی ہیں، جھوٹ بھی بولتی ہیں، جھوٹی قسمیں گواہیاں بھی دیتی ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، بلا شبہ بندہ کبھی اللہ کی رضامندی کا کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے بہت سے درجات میں ہے بلند فرما دیتا ہے۔ اور بلا شبہ بندہ کبھی اللہ کی ناراضی کا کوئی ایسا کلمہ کہہ گزرتا ہے کہ اس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں جا گرتا ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی ایک اور حدیث ہے کہ جب
صبح ہوتی ہے تو سب اعضاء عاجزی کے ساتھ زبان سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تجھ سے متعلق ہیں، بس اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تجھ میں کمی آ گئی تو ہم میں بھی کمی آ جائے گی۔ عورتوں کی مخصوص زبان کے گناہوں میں سب سے پہلے جھوٹ بولیں گے کا گناہ ہے۔ اس قدر عورتوں کو جھوٹ بولتے ہوئے پایا گیا ہے کہ اگر اکثر معمولی اور بے مقصد باتوں میں بھی جھوٹ سے گریز نہیں کیا جاتا، حتیٰ کہ ایک ایسی معمول کی عادت بن جاتی ہے کہ ہر بات میں تھوڑا سا جھوٹ کا تڑکا لگانا ضروری ہے۔ آپ پھر اس بات کا احساس بھی جاتا ہے، جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی بات کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ یعنی جھوٹ کا وبال ایسا ہے کہ فرشتے کو اس سے شخص سے نفرت ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، یعنی جان بوجھ کر موقع ڈھونڈتا رہتا ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی آدمی کو کافر کہہ کر پکارا، یوں کہا اے اللہ کے دشمن، اور وہ ایسا نہیں ہے تو یہ کلمہ اس پر لوٹ جاتا ہے۔ اور ایک بہت بڑا اور بہت زیادہ کیے جانے والا زبان کا گناہ چغلی کھانا ہے، جو اکثر عورتوں میں پایا جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث میں چغلی کھانے والے شخص کو دوغلی شخصیت کا مالک کہا جاتا ہے۔ وہ بتایا کہ دنیا میں جس کے 2 چہرے تھے، قیامت کے دن اس کی آگ کی زبانیں ہوں گی 2۔ تو میری پیاری عزیز بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، دیکھو کتنا بڑا عذاب ہے یہاں وہاں کرنے کا۔ کاش ہم کو ان عذابوں کا احساس ہو جائے، ہم اتنے غلیظ گناہوں کو ترک کر دیں، خدارا یہاں کی وہاں کرنے سے گریز کریں۔ اس میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ 2 فریقین آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں، اور اس جھگڑے کی وجہ سے شیطان خوش ہو جاتا ہے، اور اس سے شیطان کو خوش ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اگر کسی نے آپ پر اعتبار کر کر اپنے کسی راز کو اس کو شریک کیا، تو وہ آپ کے پاس اس کی امانت ہے، آپ اس کو پردے میں رکھیں۔ مگر بعض عورتیں ایک تو اس امانت میں بھی خیانت کرتی ہیں، دوسرے فریقین کو وہ بات بتا دیتی ہیں، اور مزید گناہ اس میں یہ کرتی ہیں کہ اسے بنا کر بیان کرتی ہیں، اور اس راز کو فاش کرنے اور دوسروں کے درمیان جھگڑا کروانے میں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ یقیناً کچھ ہاتھ اس کو نہیں آئے گا، بلکہ اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کا مزید اضافہ ہوگا۔ زبان کی حفاظت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد پاک ہے کہ انسان اپنی زبان کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ پھسل جاتا ہے جتنا اپنے قدم سے پھسلتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، عرض کیا کہ کیا کہ نجات کی کوئی صورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا زبان کو قابو میں رکھو، اور اپنے گھروں میں اپنی جگہ پہ رکھو، یعنی زیادہ تر اپنے گھر میں ہی رہو، باہر مت نکلو، بہت کم نکلو، کیونکہ گھر کے باہر بہت سے فتنے ہیں، اور اپنے گناہ پر رویا کرو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ مت بولا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بولنا دل میں سختی پیدا ہونے کا سبب ہے، اور اللہ سے سب سے زیادہ دور وہی شخص ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ انسان کی ہر بات اس کے لیے وبال ہے، نفع دینے والی نہیں، سوائے اس کے امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دے، یا نہیں عن المنکر یعنی براؤں سے کہ یا اللہ کا ذکر کرے۔ یہ زبان جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس سے ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس سے ہم دین کو پھیلانے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور بعض دفعہ یہ زبان ایک ایسا زخم لگاتی ہے جو کسی مرہم سے بھی نہیں بڑھتا۔ بعض لوگوں کی زبان میں ڈنگ ہوتا ہے، ایسا ڈنگ ہوتا ہے کہ دونوں فریقین تڑپ تڑپ کے اٹھتے ہیں، جبکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت ہی معمولی بات کی تھی۔
کہتے ہیں ہم نے تو بہت ہی معمولی سی بات کی تھی، اتنے غصے والی کوئی بات نہیں تھی۔ اس کے بارے میں مفتی محمد شفیع الرحم صاحب نور اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں بتایا کہ ہمارے ایک جاننے والے کسی عزیز کے گھر گئے تو ان کی بہو غصے میں نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی۔ انہوں نے اس کی ساس سے پوچھا یہ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ تو اس نے اسے کیا کہا؟ تم نے اسے کیا کہا؟ ساس صاحبہ نے معصوم بنتے ہوئے کہا کچھ بھی تو نہیں کہا، صرف یہی کہا ہے کہ باپ تیرا غلام ماں تیری لونڈی، بس اس کے بعد یہ ناچتی ناچتی پھر رہی ہے۔ اکثر گھروں میں یہ جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان کی بنیاد ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں جنہیں ہم معمولی سمجھ جاتے ہیں مگر وہ دوسرے کو آگ لگا کر رکھ دیتی ہے۔ پھر یہ زبان کی لگائی ہوئی آگ گھر کے امن و سکون کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہی زبان ہے جو برسوں کے تعلقات کو خراب کر دیتی ہے، اپنوں کو بیگانہ کر دیتی ہے، رشتہ داری کو اجنبی بنا دیتی ہے۔ جن سے اللہ اور اس کے رسول نے اتصال میں لاپ کا حکم دیا تھا ان سے دور کر دیتی ہے۔ جیسے کہ شاعر نے کہا ہے کہ ایک ذرا سی بات سے برسوں کے یارانے گئے مگر اتنا تو ہوا کہ کچھ لوگ پہچانے گئے۔ شاید اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کو سب سے زیادہ افضل قرار دیا ہے جس کی زبان سے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت کے متعلق مشہور ہے کہ وہ بڑی نمازیں پڑھتی ہیں، بڑے روزے رکھتی ہیں، بڑی خیرات دیتی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ زبان سے گالی گلوچ اپنے ہمسایوں کو بہت ستاتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ دوزخ میں جائے گی۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ فلاں عورت کے متعلق مشہور ہے وہ پہلی عورت سے زیادہ کم روزے رکھتی ہے، خیرات بھی کم کرتی ہے، نمازیں بھی کم پڑھتی ہے، مطلب یہ نہیں کہ فرض بھی قضا کرتی ہے بلکہ نفلی روزے نفلی صدقے میں کم ہے، اور پنیر کے ٹکڑے خیرات کرتی ہے، اپنے ہمسایوں کو زبان سے تکلیف نہیں دیتی۔ تو آپ نے فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔ اس زبان کی وجہ سے بیوی اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، اس بدتمیزی زبان کے استعمال کی وجہ سے اپنے شوہر کی توہین کرتی ہے، غصے میں اسے معلوم نہیں ہوتا کہ میں وہ بد زبانی کر رہی ہے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں بیٹیوں اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ اپنے شوہر کی توہین اور بے عزتی نہ کریں، اسے برا بھلا نہ کریں، گالی نہ دیں، اس کی طرف سے بے اعتنائی نہ برتیں، اس پر چیخے چلائیں نہیں، دوسروں کے سامنے کی ان کی بے عزتی نہیں کریں، ان کو غلط ناموں سے نہ پکاریں۔ اگر آپ اس کی توہین کریں گی تو وہ بھی آپ کی توہین کرے گا، وہ رنجیدہ ہو جائے گا، آپ کے درمیان جو محبت کا جو راستہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے کشمکش باقی رہے گی۔ اگر ساتھ زندگی گزاریں گے تو آپ کی زندگی جو خوشگوار نہیں ہوگی، تناؤ رہے گا، لڑائی جھگڑے، نفسیاتی مریض بن جائیں گے، اور آپ کے لیے خطرہ بنا رہے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ظلم و ستم کا باعث بن جائے۔ آج اس بد زبانی کے واقعے کے بارے میں آپ کو بتانے لگی کہ عورت اگر بد زبانی کرتی ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اور گھر کیسے تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ کہ ایک 22 سالہ مرد نے اپنی 19 سال بیوی کو قتل کر دیا، اور اس قتل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ بد زبانی، کہ اس نے اس کو اندھے گدھے کہہ کر پکارا تھا۔ چاقو کی اس نے 15 ضربوں سے اسے قتل کر دیا۔ عدالت نے اسے پوچھا کہ 1 سال پہلے تو آپ کی شادی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ شادی کے شروع کے دن بہت محبت اور پیار سے گزرے، وہ مجھے بہت چاہتی تھی، لیکن جلد ہی اس میں تبدیلی رونما ہو گئی، حالات ناسازگار ہوتے چلے گئے، جو محبت تھی وہ نفرت میں بدلتی چلی گئی، گالی دینا، ذرا ذرا سی بات میں لڑنا جھگڑا، بد زبانی کرنا، حتیٰ کہ میری آنکھ شروع سے ہی خراب تھی، ٹیڑھی تھی، اس لیے وہ مجھے اندھے گدھے کہہ کر وہ خاطب کرتی تھی۔ حادثہ کے بھی اندر اس نے اپنے شوہر کو انہی الفاظ سے پکارا، اور اس کو اس قدر غصہ آیا کہ اس نے اپنی بیوی کی جان ختم کر دی اور چاقو کی 15 ضربوں سے اسے ہلاک کر دیا۔ اسی طرح 71 سالہ مرد جس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا، قتل کی وجہ کیا بنی؟ بد زبانی۔ اچانک کہتا ہے کہ اچانک
میری بیوی کا رویہ مجھ سے بدل گیا، وہ مجھ سے لاپرواہ ہو گئی، ہر بار مجھے کہتی ناقابل برداشت بوڑھے کے کب مجھے پکارا کرتی تھی۔ اس بات سے مجھے پتہ چل گیا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ میں بدگمانی میں مبتلا ہو گیا اور کلہاڑی ہو کر 2 ضربوں سے اس کو قتل کر دیا۔ اتنی سنگین مسائل یہ عورتوں کے گھروں کو ختم کر دیتے ہیں، عورتوں کی، مردوں کی، یعنی کہ پورے گھر کے سکون کو ختم کرنے والی جو چیز ہے وہ ہے زبان۔ یعنی کہ بد زبانی کرنے سے ہمارے معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے۔ عورت اگر اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ لے، اس کا استعمال صحیح طریقے سے کرے تو گھر جو ہے جنت بن جاتا ہے۔ جیسے کہ بیوی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے خاوند کے رشتہ داروں، ملازموں کے سامنے، بلکہ کسی کے سامنے بھی خاوند کو کوئی ایسی بات نہ کہے، جو کہ ایسا جواب نہ دے جو شکایت اور گستاخی یا ناراضی کا پہلو رہے ہوئے۔ کوئی بھی بات کہنی ہو پردے میں کہیں، زبان کی قابو میں رکھیں۔ ایک ہدایت کی اگر ایک بات کی ہو، اگر ایک بات کی اور کہیں شوہر نے اور بیوی نے اس سے کیا کی، مخالفت کی، تو وہ اس کے گھر کو تباہ کرنے کا بھی باعث بن سکتی ہے، چاہے وہ چھوٹی سی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیے جو عورتیں اپنے شوہروں پر نکتہ چینی کرتی رہتی ہیں، اس کی یہ حالت یہ ہوتی ہے کہ ایسے عورتوں کے ذہن میں مردوں کا جو تصور قائم ہوتا ہے یا ان کے والدین قائم کر دیتے ہیں، اگر ان کے خاوند پر معیار پر نہیں اترتے تو پھر ان کی عورتیں نکتہ چینی، لعن طعن، ناراضگی، لڑائی جھگڑے، دوسروں کی نقلی غرض ہر ممکن طریقے سے اپنے خاوند کو ایسا بنانے کی کوشش کرتی ہیں جیسے تصور میں ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے، اور جب تک ان کے شوہر کے آئیڈیل نہیں بن جاتے وہ اپنے کام کرتی رہتی ہیں۔ ایک دن رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے مبارک سے نکلا، دیکھو ابھی اس دروازے سے ایک شخص داخل ہوگا جس کی قسمت میں جنت لکھی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اشتیاق سے دروازے پہ نظریں جمائے بیٹھے تھے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ بعد میں جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد نبی سنایا، مبارکباد دی، تو پوچھا وہ کیا خوبی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ بشارت ملی؟ فرمایا دوستو، میرا عمل تو بہت ہی معمولی ہے، نہ بلا وجہ کوئی بات کرتا ہوں، نہ بلا وجہ کوئی بلا سبب کوئی کام کرتا ہوں، دوسروں کی برائی سے اپنی زبان کو روکے رکھتا ہوں۔ احتیاط کرنے والے یہاں تک سوچتے ہیں کہ جو بات ایک جملے میں کہنی ہو اس کے لیے 2 جملے استعمال نہیں کرتا۔ یہ فقرہ فضول کا ہوگا اور وہ نقصان پہنچائے گا، یعنی دنیاوی باتیں امور استعمال نہیں کرتا۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی تعصباتی باتوں میں سر مٹولنا، نئی باتیں جوڑنا بری بات ہے، اس چیز کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اور بعض عورتوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ خاوند سے زبان درازی پیش کرتی ہیں، ان کے سامنے خاموش نہیں رہتی ہیں، حتیٰ کہ بعض خاوند مارتے بھی ہیں مگر وہ چپ نہیں ہوتی۔ بعض جگہ عورتیں مردوں کو ذلیل کرتی ہیں، یہاں تک کہ کوشش ہوتی ہے، آپس میں تکرار ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، جو بھی ایک دوسرے پہ غالب ہو جائے۔ جو بات شوہر کہتا ہے اس کا جواب ان کے پاس پہلے سے عورتوں کے پاس تیار ہوتا ہے، کوئی بات بلا جواب نہ چھوڑے گی، خواہ گوارا ہو نہ گوارا ہو، خواہ معقول ہو یا نہ معقول ہو۔ غرض یہ کہ عورتوں میں زبان درازی کا بہت بڑا مرض ہے، اور یہ ساری خرابی تکبر کی وجہ سے۔ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر میں خدا کے سوا کسی کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، یا ٹھکانہ ہے مرد کی عظمت کا، کیا خدا کے بعد کسی کے سجدہ جائز ہوتا تو عورت کو مرد کے سجدے کا حکم دیتا، مگر اب عورتیں مردوں کو یہ قدر کہاں کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ زبان درازی اور مقابلے پیش آتی ہیں۔ اے عورتوں، خدا نے تم کو جیسا بنایا ہے ویسے ہی اپنے مردوں کو اپنے مرد سے چھوٹا سمجھو، اس کے غصے کے وقت زبان درازی کبھی نہ کرو، اس وقت خاموش رہو، اور جب اس کا غصہ اتر جائے تو اس وقت کہو کہ میں اس وقت بولی نہ تھی، اب میں بتاتی ہوں کہ تمہاری فلاں بات بے جاتی یا زیادتی کی۔ اس طرح کرنے سے بات بھی نہ بڑھے گی اور مردوں کے دل میں تمہاری قدر بھی بڑھ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔